نفسی معیوب وعقلی مغلوب وحوائی غالب وطاعتی قلیل ومعصیتی کثیر ولسانی مقر بذنوب فکیف حیلتی یا ستار العیوب یا علام الغیوب یا کاشف الکروب اغفر ذنبی کلہا بحرمت محمد وآل محمد یا غفارو یا غفارو یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام وحج بیتک الحرام وشفاعته یوم القیامہ اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر ومد فی عمرہ ان دعا مدی قبولیت وستی صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی النبی الامی قرشی الابتحی المکی المدنی العربی سراج المضیء والکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ رسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الأحمد محبوب إله العالمين الصلوات الذي كان المعراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين صلوات الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الصلاة أما بعد فقد قال الرحمن في كتابه المحكم وخطابه المتقن بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا للهدى والصلوات مومنین کرام جیڑیاں کہانیاں والدین اولاداں کو سنویں دین او سماون واسطے ہوندیاں جڑے قصے اللہ نے قرآن وچ بیان فرمائے اے ستاں نوں جگاون واسطے قرآن دے ہر قصے دے وچ مختلف کردار بیان کیتے گئے حضرت موسیٰ دے قصے دے وچ ماں دا کردار زیادہ نظر آندا ہے یوسف دے قصے چ بابے دا کردار زیادہ نظر آندا ہے یوسف دا بچپن بابے دے گرد گھومدا رہے موسیٰ دا بچپن ماں دے گرد وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ اللہ نے خطاب ہی موسیٰ دی ماں کو کیتا ہے قرآن وچ کہ میں وحی کیتی مادر موسیٰ دی طرف ان ارضعیہ تو نہ گھبرا فرعون دیاں جاسوس دایاں کنوں
کہ مخبری ہو سی اور میرا بیٹا قتل ہوئے سی نہ ان ارضعی ہے ماں دا کم ہے دودھ پلاونا میرا کم ہے بچاونا فاذا خفت علیہ جڑا بچڑے دی زندگی تے تینوں خطرہ محسوس ہوئے اللہ انج نہیں پیا ہدا جداں سانو خطرہ محسوس ہویا نہ جے اللہ کو خطرہ محسوس ہوئے تو وتعالی کل شین قدیر کا ناکسی فاذا خفت علیہ جڑا تو محسوس کرے کہ میرے بیٹے نو اس دی زندگی نو خطرے فالکی ہے فی الیم ایک اچا کے دریا دے حوالے کر چھوڑے یوسف کو بھی بھیراما نے پانی سٹے موسیٰ کو بھی آپنا نے پانی سٹے انہوں سٹن والے بھیرا انہوں سٹن والی ماں ہن دوہیں اپنے سٹیں دے دوہیں پانی چپائیں مگر نیت دا کتنا فرق ہے انسان دے عملی بھیرا مارنا چاہتے ماں بچاونا چاہتی ہے سٹیں دے دوہیں پانی چپائیں ہن اپنے جی دوہیں معصوم نبی ہن میرا محترم حضرت یوسف کو جس ویلے بھیراما نے کنویں دے وچ سٹن دا ارادہ کیتا حضرت یوسف دا ہاتھ اس منڈیر وچ پے گیا کنارے دے وچ کنارے دیاں اٹاں نسبتاً مضبوط ہوندیاں تاکہ پرانے دور جڑے لوگ لہندے ہن چڑھدے ہن اور جڑے سسٹم وچ خرابی تھی ویہا وہ کو درست کرنے واسطے کنارے مضبوط ہوندے ہن کنویں دے تو لہذا اس مضبوط کنارے دی ایک اٹیچ ٹائلچ حضرت یوسف دا ہاتھ پہ گیا فوراً ایک بھیرا تلوار دا دستہ سدھا کر کے دوڑا اور یوسف دی انگلیاں دے اتے زور نال تلوار دے وار کیتے یوسف دا ہاتھ چھٹ کے جڑا کنویں والے پاسے سفر جاری ہویا آواز قدرت یہ جبریل میں تے کو سدرت بہن واسطے خلق نہیں کیتا جے کو اپنے کنویں چ دیکھنا چاہندے میں خالق تخت تے دیکھنا چاہندا رسول اللہ مومنین کرام لہذا خیال کرنا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ بلندیاں یوں وہ عطا کریں دے تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ فقیراں کو وزیری چودھاں دا خالق بنے دا رہن دے وزیراں کو فقیری کائنات دا خالق بنے دے لہذا کہیں دے حسد نال سڑن نال بغض رکھن نال کہیں کو زوال نہیں ملدا رہندا جے کو اللہ عزت عطا کرے مخلوق ذلیل نہیں کر سکتا ایک ہوندے دشمن ایک ہوندے حاسد دشمن اور حاسد وچ بڑا فرق ہوندا ہے دشمن ممکن ہے نہ تھوڑے نال باوے نہ کھاوے نہ کھواوے نہ سلام کرے نہ سلام دا جواب دے چونکہ دشمن ہے اور ہمیں دور ہے جڑا حاسد ہوندا ہے نا یہ بڑی بری ترین قسم ہے ممکن ہے تھوڑے نال بیٹھے تھوڑے نال کھاندے ہی بیٹھے پیندے ہی بیٹھے الیندے ہی بیٹھے لیکن اندر بغض دے انگارے سلگدے پین اللہ نے دشمن دا علاج دسے قرآن وچ وجادلہم باللتی ہے یا احسن اگر کہنا دشمنی تھی گئی ہے مختلف معمولات دے ہوتے اگر تو دشمن دو ٹرون اچھا سلوک چکر پیار محبت دا ماحول پیدا چکر ممکن ہے وہ دشمن تیرا دوست بن ونجے اللہ حاسد دے بارے نہیں آکھا کہ کدا حاسد تیرا سجن بن ویسی اللہ نے ایک طریقہ دسا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بس اے حسد کریں دراسی تو میری چادری چ پناہ مگدہ راسیں تب بچ ویسی لہذا دشمن تو زیادہ خطرناک حاسد ہوندا ہے اور یہ بیچارہ اپنا نقصان کریں دے میں گل لمبی نہیں کرنا چاہتا تھوڑے وقت زیادہ پڑھنا چاہتا تبھی تک گھبران دیا تو نہیں بھئی میں نہیں کرنا تو لہذا حضرت یوسف کو بھیراما نے کنویں دے وچ سٹا پانی چ سٹا موسیٰ کو ماں نے سٹا فرق عمل دہائی ویندے ڈوہیں پانی چ پائن لہذا انسان دے عمل انسان دی نیت دا بڑا کردار ہوندا ہے
اگلا کردار بابے دا شروع تھی دے کہ جس ویلے بھیرا کو کنویں بھیرا سٹ کے ولن حضرت یعقوب دا بیہیویئر کیا ہے. اگر اولاد گناہگار ہوئے، اگر اولاد نافرمان ہوئے، ایک بابے دی ذمہ داری کیا ہے؟ ایک باپ نو نافرمان اولاد نال کے سلوک کرنا چاہیے. قرآن نبیاں دیاں اولاداں نافرمانی دکھائیاں گئی، فرما برداری دکھائیاں گئی. میرا محترم ایک بڑھڑا پیوے 93 سال دے نبی پتر کو پہ آہ دے انی ارا فی المنام آیانا، تیرے بابے نے خواب ڈٹھے انی اذبحو کا قربانا، میں تو کو اللہ دے رہتے ذبح پیا کریں دا. فرما بردار اولاد فنظر ماذا ترا یا سید الورا، میرا خلقت دا لیک سردار بچڑا تیری مرضی کیا ہے. ادب دا سر جھکا کے اسماعیل بڑھڑے ابراہیم نو جواب پیا دیں دے یا ابا تفعل، دیکھو نا پیو پیا آہ دے انی اذبحو کا، میں ذبح کرنا چاہتا. پتر کیا یا ابا تذبح، بابا ذبح کر چھوڑ. جواب تو ٹھیک ہے لیکن نہ دسس جو معیار اطاعت ہوندا کیا ہے. ادے یا ابا تفعل، تو ذبح کرن دی گل کرے نے جو دل لہ دئی کر، میرے ٹکڑے کرے میں حاضر ہاں، میرے جوڑ جدا کرے میں حاضر ہاں. فرما بردار اولاد ہوئے، والدین دا رویہ کیا ہے؟ نافرمان اولاد ہوئے، پیو مانو کے کرنا چاہیے. جس ویلے حضرت یعقوب دے بیٹے آ گئے اور قمیض چاہی ودن یوسف دا ایک دمبی دا بھیڑ دا خون لئی ودن دھبے بنا کے بابے دے سامنے آ کے گریا شروع ہے. بابا یوسف کو بھگاڑ کھا گئن، یوسف کو بھگاڑ کھا گئن. حضرت یعقوب پہلے ترنے رومن دے بعد قمیض کو ڈٹھونے دیکھن دے بعد بڑا لطیف جملہ الوائے. اللہ دے اس صابر نبی نے انہیں غور نل قمیض دو دیکھ کے آدھن کتنے سیانے ہن بھیڑیے کہ جہڑے قمیض لہا کے یوسف کو کھاندے رہ گئے، کہ یوسف ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. قمیض تے نہ پنجہ لگ گئے، نہ جھری چاہیے، نہ قمیض پھاڑی ہے. کتنے دانا ہن بھیڑیے جڑے اہتمام نل میرے یوسف کو کھاندے رہ گئے ہیں. دیکھو نا جھوٹ پکڑا گئے. باپ سمجھ چکے کہ میری اولاد بھرا نل بے وفائی کر چکی ہے اور انہ دے اس ایک مکر تو ہی پتہ لگ گئے جو اے بھیڑیے کوئی نہیں کھا چکے. حضرت یعقوب نے کی رویہ رکھے اولاد نال. 36 سال تقریباً یوسف کنو یعقوب دور رہ گئے یا 40 سال، بعض مفسرین نے لکھے 40 سال تک ایسی نافرمان اولاد کو یعقوب نے کیمیں قبول کیتے. کتھائیں دھمکی نس لئی میرے گھاری چو نکل ونجو، کتھائیں یعقوب نے دھمکی نہیں لئی نہ میں تو کو پرنے ساں، نہ میں تھوڑا رشتہ کرے ساں، نہ گھر دے ساں، نہ عقد پڑھ ساں. کتھائیں نہیں فرمایا کہ میں تھانو آنکھ کر چھوڑے میری نسل چو نکل گئے وے. کتھائیں نہیں فرمایا میں مر ونجا، میرے مرن دے بعد میرے جنازے جو تسا نہیں رلنا. نہ جتنی نافرمان اولاد ای یعقوب دو کم کریندا رہ گئے. خود صبر دی دعا منگدا رہے، اولاد دی ہدایت دی دعا منگدا رہ گیا. تبھی تک گھبران دیا تو نہیں بھئی اما میں نے. لہذا اولاد دی ہدایت دی دعا آکھنا اے چاہدا. موجودہ مشینی دوری جہندے وچ اخلاقیات قتل تھی گئی ہیں. اقبال آکھا ہے، علامہ اقبال نے کیا فرمایا ہے کہ آدھے آلات وہ کیا ہے دل کے لیے موت ہے، مشینوں کی حکومت احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. جدن دے اے آلات آئین مروت مک گئی ہے، اخلاق مک گئے، انسانیت مک گئی ہے. کائنات دی ساری برائی سمٹ کے ایک کلیک دے تلے آ چکی ہے. لہذا اس ماحول پیو ماں دا کردار کیا ہے؟ کداں بابے کو اولاد نال مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، کداں والد کو اپنے پتر دے سامنے ایسا سٹینڈ نہیں گھننا چاہیے
جندے وچ محبت قتل تھی ونجے احساس مک ونجے اگر یعقوب وانگو صبر دا راہ اختیار کرے تے پتر دی ہدایت دی مسلے تے دعا منگدا رہے وقت دا نبی امت دے حق وچ دعا کرے یا بڈھڑا بابا پتر دے حق وچ دعا کرے اللہ قبولیت دا درجہ برابر عطا فرمائے لہذا والدین دی دعا اولاد دے حق وچ بڑی جلدی قبول ہوندی ہے بڑی تیزی دے نال قبول ہوندی ہے پیو ماں کو مایوسی اختیار نہیں کرنی چاہیے اور اولاد دے نال کدہ مقابلہ کمپٹیشن میں تینوں ویکھ لیساں تیرا اپنا راہ تے میرا اپنا راہ نہیں 36 یا 40 سال تک نافرمان اولاد کو سینے نہ لا کے رکھنا روندہ رہ گئے وب یزت عینہ من الحزن وہو قزیم اتنا رونا جو اکھاں دی دید مک گئی یعقوب دا رومنی اولاد کو اتنا شرمندہ کریں دہا بھامے جو ڈاڑیاں سفید ہو گئی ہیں ایک بیدہ کندھا حلا کے آدھیاں کیڑا ظلم کیتا سے بابے نال اگر اے جنایت نہ کروں ہاں ساڈا ضعیف بابا اتنا نہ رویا یعقوب دے نالاں دی آواز نے اولاد کو توبہ کرنے تے مجبور کر چھوڑا اور میں اگوی ہکلے جمعے دے وچ تو کو اہمیت دسئی ونجا جو نماز جمعہ تا بڑی دور دی گل ہے جمعے دی رات دی کیا اہمیت ہے جڑا سارے مجرم پتر بابے کل گئن اور ونج کے آہدن بابا کہ اسا معافی منگنا چاہتے ہیں اللہ دے درباری ساری سفارش کر استغفار کرنا چاہتے ہیں یعقوب نے فرمایا حالے لگے ونجو 2 یا 3 راتاں انتظار کرو پیچھے میں تھوڑے حق وچ دعا کرے ساں کیوں حضرت یعقوب نے آکھے 2 دن لگے ونجو 3 دن لگے ونجو حضرت یعقوب شب جمعہ دا انتظار کریں دے رہن کہ جڑے ایڈے وڈے خطا کار ہو دن جڑے نبیاں کو کنویں چ سٹیں دن ایڈے وڈے گناہ اللہ جمعے دی رات معاف کرے دے رہندی اسا تا شب جمعہ کو کھا پی کے خور و خواب وچ گزار چھڑیں دے ہیں آج بھی شب جمعہ حسین کرن والے فلم دیکھ کے سمدے پہ ہوں دن وہ جیڑی رات ایڈے وڈے سنگین گناہ اللہ دی ذات معاف کریں دیئے سکے بھیرا کو قتل دی ارادے نال کھوچ سٹن والے جس رات دی اتنی عزت اور عظمت ہے کہ جیڑا وڈا گناہگار بندہ قبر وچ ونج سمے تے مہمان ونج بنے خالق دا آواز قدرتاں دی ایندے تے عذاب نہیں بھیجنا جمعے دی رات میرا مہمان تھی آئے میرا محترم اسا اس ڈیہ دی عظمت دور دی گل ہے شب جمعہ لغویات ہوندیاں محافل ہوندیاں نوجوان چغاڑے مرندے پہ ہوندن جنہ کو حسین ملے انہاں کو نہیں آئی تک پتہ لگ سنگا جو شب جمعہ علی کی میں گزاری ہے علی دے بچڑا کی میں گزاری ہے دعائے کو میل لمبی دعا ہے زیارت عاشورہ چپڑ حسین علی دعا چپڑ زیارت وارثہ چپڑ کہ دے سہنے مفاہیم زیارت وارثہ دے السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ آدم دا وارث حسین میرا سلام ہو شب جمعہ جی اکبر دے بابے کو سلام نہ کرے سے تک ایک کو سلام کرے سے پورا ہفتہ تھوڑا تا نہیں دوستانہ لباہمڑتے کھامڑتے ہوٹلنگ کرن واسطے ایک جمعے دی رات اپنا رابطہ حسین دے خالق نال مضبوط چکیتا کر اپنے انہاں سجنہ کو اپنے دعاواں دے وچ یاد چا رکھا کر جڑے تیرے نال بہ کے تیرے کٹھے کھاندے ہن پیندے ہن بڈھڑا پیو ماہائی بھیرا ہن دنیا تو ٹر گئن گل لمبی نہ کراں میرا محترم اگر اولاد خطا کار بھی ہووے اگر اولاد گناہگار بھی ہووے اگر اولاد نہ فرمان بھی ہووے والدین دی ذمہ داری اے نہیں کہ اپنی اولاد نال مقابلے چاہ ونجن نہ خود صبر دا رستہ اور دعا واسطے ہاتھ چاہ کے اپنی گناہگار اولاد دے حق وچ دعا منگدے رہون کہیں ویلے خدا بھاویں جو 36 سال لگن لیکن اولاد آئی ضرور بابے دے دروازے تے معافی منگن واسطے میرا محترم اگو معاملات آج کل جڑی مادیت آ چکی ہے اس معاشرے دے اندر آج کل نہیں عموماً جملہ کھاویندہ نہ دے کہ ہون ہر بندہ دنیا پرست ہو چکا ہے اور ہر بندہ دین دے اتے دولت کو زیادہ مقدم پیا کریں دے نہیں اے اول روز کنو اے مصیبت اور اے بلا آن دی پئیے آل محمد دا سب تو وڈا نقصان اس ویلے تھی ہے جدہ شام دے وچوں سونے دے دیناراں دی جھنجری دی آواز لالچیاں دے کنہ تک پئیے اس ویلے علی دا ساتھی چھوڑ دیتا نے علی دے بچڑے حسن دے چھوڑا نے حسین دے وکیل مسلم کوئی تنہا کر چھوڑا جس ویلے اے دیناراں دی چمک تدید پئیے اس ویلے سونے تے چاندی دے سکے انہاں لوگاں دے ضمیر خرید گندے ہن کوئی آج اے مادیت دی مرض نہیں آل محمد دا جتنا نقصان
لوگوں نے اقتدار واسطے کیتا ہے اتنا اتھو زیادہ نقصان لالچی سجنا نے کیتا ہے کہ جڑے جلدی وک ویندے ہن اور آل محمد دے خون وچ دولت دی وجہ تو اپنے ہاتھ رنگین کریندے رہ گئے ہیں. تو لہذا یہ کوئی اج دی مصیبت نہیں. دنیا پرستی، دولت پرستی اور ہر بندہ دین کو مؤخر پیا کریندا ہے اور اپنی دنیا کو تقدم پہ اختیار کریں دے. اج دی مرض نہیں، لیکن میں آکھنا یہ چاہتا اج کل بھراواں دے درمیان اختلاف دی جڑی فضا قائم ہو چکی ہے. مثلا بابے دے بعد وراثت ونڈی دی پئی ہے، کوئی شے تقسیم تھی دی پئی ہے، گھر دی تقسیم ہے، بیلنس بینک بیلنس دی تقسیم ہے، یا باقی معاملات ان کوئی پراپرٹی ہے. اس تو بعد جڑے بھرا مدتاں کٹھے بہ کے کھاندے رہندن بابے دی وفات دے بعد ہمیشہ واسطے جدا تھی ویندن. جس ویلے ناروا تقسیم شروع تھی دی وراثت وچ اگر بھرا مجرم بھی ہووے تے بھرا دے سامنے آوے اون دا کیا کردار بندے جڑا اللہ اعلی ہووے. جڑا کہا تو پے گیا تے مجرم بھرا دانے گھنن یوسف دے دربار وچ ون کھڑن تے یوسف تخت تے بیٹھا ہے تے سامنے قاتل لے کھڑے ہن تے جڑا پتہ لگا نے نا جو اے میرے 11 بھرا ہن تے مجرم ان تے بھراواں کو پتہ لگ گئے جو اے وہ یوسف ہے جے کو اساں بے نام و نشان کرنا چاہدے ہاسے اور جے کو دنیا تو اساں نہ سے دیکھنا چاہدے خالق نے کو چا کے تخت تے بلھا چھوڑے. بھراواں دی اکھاں دے وچوں آنسو جاری تھین شرمندگی دی وجہ تو جڑا گردناں جھکن لگی ان اس ویلے یعقوب دا بچڑا یوسف اگھاں ودے ہک ہک دی ٹھوڑی تے ہاتھ رکھ دے پیشانی دا بوسا گھن کے آ دے جڑا میں معاف کر چھوڑے تساں کیوں شرمندہ پہ تھیندے ہی. میں تو تھوڑی ملاقات تو پہلے میں تو ٹرا ہامی جڑا کھوچ سٹا ہانے میں تو کو معاف کر کے ٹرا ہامی تسا کیوں ندامت دے آنسو پے وہیں دے وے جڑا پچھلیا میں بھلا چھوڑین وقت تسا کیوں میرے سامنے گریا پے کریں دے وے. بھرا مجرمی ہووے بھرا خطا کاری ہووے بھرا دا کردار یعقوب دے بچڑے نے دسے جڑے خدا نال ہوندن خدائی لوگ ہوندن الہی لوگ ہوندن اج دی زبان وچ آکھاں جنہاں دے دل و دماغ دے اوتے حسینیت دے پردے ہوندن اور جڑے حسین کو اپنا آقا تے مرشد سمجھدن انہاں دے مزاجاں وچ انج تلخیاں نہیں آندیاں رہندیاں. اگر کوئی معافی منگن آ وی گئی ہے جڑا یعقوب دے بچڑے بہ گئے اور یوسف کٹھے بھراواں دے نال کھانا کھاندا پے گئے پکھاندا پیے یوسف انج نہیں آکھا کہ تساں میرے نال اے برا سلوک کیتا یہ پوچھس کہ تسا اس بھرا نال کے کیتا ہا انتم جاہلون. یوسف آدا پے جدن تسا وہ اپنے بھرا کو سٹا ہے کوئی تسا جان بوجھ کے نہیں سٹا تھوڑے تے جہالت غالب آ گئی ہے. دیکھو نا بھراواں کو واقعہ یاد دیوائی ہے ہسی تے نال ترسلی دیتی ہے تسا جان بوجھ کے نہیں سٹا جہالت دی وجہ تو یہ کم کریں دے رہ گئے وے تاکہ میں بھراواں دا حوصلہ بلند کریں دا رہواں. اگر ساڈے کل اج دے دور وچ کوئی بھرا اپنی غلطی دی معافی منگن ہے اساں اتنی توہین کریں دے ہیں. کوئی دوست ہے مہمان ہے بھائی جرا معافی منگن آیا بیٹھے وقت پچھلیاں وائیاں پٹن دا فائدہ کیا ہے وقت پچھلے قصے کہانیاں چھیڑن دا فائدہ کیا ہے جرا اپنی پوری انا کو قتل کر کے تیرے دروازے تے ٹرے تے آئی معافی دی نیت نال بیٹھا ہے وقت ان دی توہین کرنا وقت ان دی انسلٹ کرنا وقت کو پچھلیاں زیادتیاں سنواونا نہیں. مومن دا دل کریم ہوندا ہے کریم اے مہمان دی عزت کریں دے بھامے مسلمان ہوئے مومن ہوئے یا سکا بھرا ہوئے اے مہمان دی توہین نہیں کریں دا رہندا. ممکن ہے اس گفتگو دے اندر میں کوئی گل بھول ونجے جڑی موجودہ اے ترمیمی بل علی چل دی پئی ہے. میرا محترم آج کل تشیع نہیں بعد از پیغمبر آج تک تشیع دا چہرہ ایویں پیا چمکدا ہے آسمان تے جویں سورج چمکدا پیا ہے. سارے مذہب دی کوئی یہ جی چیز نہیں جڑی دنیا تو چھپی ہوئی ہوئے. اگر اسا علی کو بلا فصل خلیفہ منیندے ہیں تو اسا کونے چ منہ رکھ کے کونے آدھے علی بلا فصل ہے اسا سپی کرتے کئی دفعہ آدھے ہیں وہ خلیفہ تو ہو بلا فصل ہے. صلی علی لہذا ساڈا مذہب ساڈا مذہبی لٹریچر
سارے علماء سارے فقہا دے فتوے، اتحاد بین المومنین، اتحاد بین المسلمین، اور جتنی تحریکاں تنظیماں اتحاد دیا چل دیا پئین، انہاں سارا دے بانی مکتب اہل بیت والے ہن، مذہب شیعہ والے ہن، جنہاں دنیا دے ہر کونے چ رہن والے مسلماناں نو اتفاق اور اتحاد والے پاسے دعوت دیتی ہے، اور مختلف تنظیماں بنی ہیں اتحاد دیاں۔ میرا محترم، اس بل دیاں جڑے سب تو زیادہ مشکلات ہیں، ہمیشہ مسلماناں نے قانون تو سوء استفادہ کیتا ہے کہ پہلے اس سوء استفادہ دا دروازہ بند کیتا ونجے، ذاتی مفاد واسطے استعمال تھیندن۔ ہمیشہ ایسے قانون تاریخ گواہ ہے ذاتی مفاد دی خاطر استعمال کر کے جس بندے دی جیندے نال اگر کوئی رنجش چل دی پئی ہے، وہ مذہبی کارڈ چاہ کے آ ویندا ہے اور مذہب دے بہانے دے نال بیدا ملیا میٹ کر دیونا۔ اور باقی جڑیاں سزاواں ہیں وہ شریعت نے مقرر کیتیاں ہوئی ہیں۔ قاتل دی سزا کیا ہے شریعت دسیے، چور دی سزا کیا ہے شریعت دسیے، بے نماز دی کیا ہے شریعت دسیے، مشرک دی کیا ہے شریعت دسیے۔ اے نمے قانون ان کے جو سڈا دل لگ سی اساں سزا معین کرے سو نہیں، جو اللہ دا قرآن آ دے، 14 دا فرمان آ دے، اہل بیت دا کردار آ دے، یا صحابہ دی اپنی سیرت دسیں دی ہے۔ اس تو ہٹ کے پہلے ایسے بنداں دا صد باب کیتا ونجے کہ جیڑے ونج کے فرض کیتا کسی دے اتے توہین رسالت، توہین اہل بیت، یا کسی مقدس ہستی دی توہین دا ونج کے مقدمہ کریں دا پہلے ایک قانون بنایا ونجے کہ اگر انویسٹیگیشن اچ اے بندہ جھوٹا ثابت ہویا تا ساریاں سزاواں پہلے اس جھوٹے کو مل سن۔ وقت میں دیکھ ساں کہڑا ہے جے کو مذہبی کارڈ دا حیضہ چاہی کھڑے اور تحفظ واسطے گلیاں دے وچ نعرے ودا مرین دے۔ مودی دی سیاست پاکستان وچ نہیں چل سکتی کہ قتل و غارت دا بازار گرم کر کے اسا ووٹ گھننے نہیں تو اپنے اخلاق اور اہلیت نال گن مذہب اہل بیت نال کھیڈن دی اجازت یہ قوم نہیں دے سکتی۔ اگر اپنی عوام کو تسا الیکشن دی کامیابی دکھاونی ہے یا اپنی سیاسی کامیابیاں دکھاونی ہیں تو اس بل کو جواز بنا کے نہ من، یہ ملک صرف تھوڑا نہیں، یہ ملک انہاں دے جنہاں ملک بنایا ہا۔ اپنی نجس فکر کو پاکستان دے اندر پھیلاون دی کوشش کوئی فرقہ نہ کرے۔ مزید اے ملک اتنا اجڑ چکا ہے اور اتنا غریب تھی چکا ہے، اور اے ملک اتنا بربادی دے دہانے تے گھن گن لٹیرے تے چور جو ان قریب اس ملک دے اس دی سلامتی واسطے دعاواں پیاں منگی دین۔ اور تو کو پتہ نہیں ماشاءاللہ تسا چکوال وچ دا متمول طبقہ رہندے ہو، مالدار طبقہ، شاید کہ تو کو غریب لوگاں دا احساس گھٹ ہوے۔ کل میرے کلو ایک سید نے آ کے مسئلہ پوچھا ہے کہ ایک مستور سارے گھر وچ آئیے، بیوہ تھئیے، اندیاں بچیاں، اور وہ پوچھنا چاہتی ہے کہ اے عدت میرے تے ضروری ہے گھر وچ رہنا، چونکہ شوہر تو پہلے میرا شوہر مریض ہے، میں لوگاں دے گھر ون کے کم کریں دی ہم تے بچاں دا پیٹ پلیں دی ہم، اگر میں عدت وچ بہ ونجاں تے میریاں دھیاں بھکھیاں رہ ویسے، میری مجبوری ہے میں لوگاں دے گھر ونجنے میں کپڑے دھونے میں انہاں دے گھراں دی صفائی کرنی ہے۔ اس شریعت مقدسہ کیا حکم دیندی ہے؟ اے پوزیشن بن چکی ہے سارے ملک دے اندر، اور وقت مزید لوگ انتشار کرنا چاہتے ہیں اور مزید اس ملک دا امن تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں۔ جیڑا اس ملک دے امن دے اوتے حملہ کرے سی اصل قطعی طور تے ایسے لوگوں کو برداشت نہیں کر سکتے، اور اے بھی سدا واضح موقف ہے، یاد رکھے اسا کداں قاتلان حسین کو معاف نہیں کر سکتے، بھامے قوم دا کوئی فرد ہی بھی نہ بچدا پیا۔ اولاد رسول کداں واسطے مومنین کرام اس ملک دے اوتے جڈنی آ چاہیے، ہمیشہ امن دا درس اس قوم نے دیتا ہے۔ کوئی بندہ ثابت کر دے کہ شیعہ دے وچ کوئی جیاں گروہ نکلے جس نے بد امنی پھیلائی ہوئے، سارے رستے روکے گئے، سارے روڈ بند کیتے گئے، اسا تے بڑے آرام نال چپ کر کے گزر ویندے ہیں، اسا تے کہیں کو کچھ نہیں آدے، اسا کھواون والے ہیں، اسا خرچ کرن والے ہیں، اسا کھسن والے نہیں، لٹن والے نہیں، مارن والے نہیں۔ مدت گزر گئی ہے پاکستان دے اندر علیحدہ قبرستان سارے شہیداں دے بن چکے ہیں، 500 700 قبرستان کٹھے شہید ستے پین، مگر اس قوم نے قانون ہاتھ چ نہیں گھدا۔ صبر دا مطلب کمزوری نہیں ہوندی، اساں کداں واسطے قاتلان حسین کو معاف نہیں کیتا، اور قیامت علی دیوار نہ خدا معاف کرنا ہے نہ رسول اپنی اولاد دے قاتل نہ معاف کرنا ہے۔
تو لہذا اس چیز واسطے صبر اور امن دا دامن پکڑ کے اساں واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ملک مزید ایسے انتشار دا قیل نہیں، ایسے قوانین نال اور ترامیمی بل نال مزید دہشت گردی کو فروغ ملنا ہے، اور ملک دے وڈے وڈے دہشت گرد کو اپنا کارنامہ قرار پہ دین دین کہ اساں ایک کام کر کے دکھائے۔ نہیں میرا محترم، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ عزاداری حسین دے بارے تھوڑی پہلے لیکل سازشاں ہن جی میں مظلوم کربلا دے جلوساں کو تسا لوگ نیوے روک سنگے، بے آئی نہیں حسین دے قاتلاں دا دفاع بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ حسین دے قاتلاں تے آج کل نہیں، اس دی کل گھن کے قیامت تک لعنت خدا بھی کریں دا پہ، فرشتے بھی کریں دے پہ، تے اللہ علیہ بھی لعنت کریں دے پہ۔ مومنین کرام، آخری گزارش ہے بھیرا مجرم بھی ہوئے، اچھا دو بھیرا ہوئن اگر آپت لڑ پوین تے بابا آ ونجے جی جڑا مظلوم ہو دے وہ پیو کو اپنے دکھڑے سنوین دے، چلو لوگاں دے سامنے گال نہ چھیڑیں، لیکن اپنے اولاد، اپنی ماں یا اپنے باپ دے سامنے اپنی غربت بیان کرنے، بابا اس بھیرا نے میرے تے ظلم کیتا، اے ظلم کیتا۔ کوئی اتنا وڈا ظرف ہے جناب یوسف دا جدا یعقوب پتراں سمیت اپنے خاندان سمیت مصر دی نگری دے وچ آباد ہوئے تے سارے پتر مدت بعد یوسف دے نال مل کے یعقوب دے سامنے سارے پتراں نے بہراں پتراں نے صف بنائیے تے اس ویلے بڑھڑا پیو پوچھدا پے یوسف ہن دسا تیرے نال بھراواں نے کیڑی زیادتی کیتی ہے؟ ہن حق بندا ہا چلو پیو دے سامنے تو یوسف دسیا کہ بابا تائیں ٹورا، تائیں پانی پلایا، بابا تائیں میں کو سواری تے بلہایا، تائیں مشک پانی دی بھر کے دتی، تائیں ایک کیسا کھجوراں دے نال دتا، بابا انہاں نے میں کو تھماچے مارے، انہاں نے میں کو کنویں تے سٹا، بابا اے میرے تے خنجر چا کے آندے رہ گئے، بابا میں مصر دے بازاراں چ وکدا رہیاں، میری بولی لگدی رہ گئی ہے، لوگ آ کے میرے پیسے دیندے رہن تے گھندے رہ گئے، میں منڈیاں تے وکدا ہاں۔ نا 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 نا، باپ دے سامنے بھی یعقوب دے بچڑے انج نہیں آکھا کہ بابا میرے تے اے زیادتی تھی ہے۔ حضرت یوسف نے کنویں کنو حال شروع ہی نہیں کیتا، آدھے بابا مصر اللہ زندان وچ سٹے، اللہ زندان وچ چا کے تخت تے بلھا چھوڑا۔ میں جو کچھ بھی ڈٹھا ہے میں اچھائی ڈٹھی ہے تاکہ میں اپنے کسی بھرا نو شرمندہ نہ کراں۔ اسا او ساڈا اس وقت تک ہاں نہیں بھریندا جب تک کہیں دی پوری عزت، جب تک کہیں دا پورا وقار زخمی نہ کر چھوڑوں۔ نہیں میرا محترم، چھپ ونجیا حسین دا خون جے زینب نال نہ ہوے ہا، چھپ ونجیا اکبر دے بابے دا خون جے عزت علیاں بھیڑاں نال نہ ہوویں ہا۔ اجرکم اللہ، جڈن حسین کو ماں چاہے ہا نا، بطول چاہے ہا جڈن حسین کو تے ہک جملہ آدھی ہے حسین دی ماں، حسین دی پیشانی چمکے آدھی ہے فدا کا امو کا یا حسین، حسین ماں زہرہ قربان تھی ونجی۔ جڈن حسین جھڑ پوے ہا ماں چاہ کے ہکو جملہ آدھی ہے کی میں جھڑ پائیں ماں قربان ہو ونجی۔ ہک نمہار عالمین دے رسول نے پوچھا یا امیر المومنین بطول کربلا تے نہیں ہومنا، حسین تے کیویں قربان تھی سے؟ آدھی میں تے نہیں ہومنا، اللہ حسین کو ایک بھین عطا کرے سی جڑی ثانی زہرا بن کے کربلا تو گھن کے شام تک میرے حسین تے کس دی ویسی قربان ہو دے ویسی۔ ایک اپنے غم مچ کدہ نہ روین، واقعاً کسن دا ویلا حاوی زینب دا جدا حسین پیا ٹردا حالت کیڑی ہے زینب دی؟ مومنین کرام مرحوم کافی فرمیندے نے جدا حسین ٹرن لگ گئے نا زینب دے وال کھل گئے، چادر ڈھل گئی ہے۔ جدا حسین دا گھوڑا ٹرن لگ گئے نا عالیہ کو نالین بھول گئی ہے۔ ایویں چند قدمت اکبر دے بابے دا گھوڑا گئے، روایت آدھی بھین ڈومے بئی ودھا کے بھاج پئی تے آدھی ای محلن محلا یبن زہرا، محلن محلا یبن زہرا، او زہرا دا بچڑا روکوان، او زہرا دا بچڑا روکوان۔ جڑا حسین نے زینب دے چہرے تے موت دی زردی ڈٹھی ہے نا، اس ویلے روایت آدھی غریب گھوڑے دی زین تو لتھے تے بھیڑ دا ڈوئے بئی ودھا کے، بھیڑ دا سر چم کے فرمیدن گھبرا کیوں گئی ہے خیر تا ہے؟ آدھی دعا کن برادر کے زینب بے میرد مگ دعا تیرے کسن تو پہلے زینب ماروانے، نباشد کے بعد از تو ماتم بے گیرد جد تنجھے بھیرا موت دو ویندے پہ ہومن او بھیڑا زندہ رحمان دے قابل ہو۔ اجرکم اللہ،
اجرکم اللہ پہلی مقتل ہادی جڑا بھرا پیا ٹردا ہا حالت دیکھیں حسرت دیکھیں آجی حسین منت لا ہک واری جھوک جڑا جھکے نہ بھین نے بھرا دے پیرام دے بٹن کھولنے شروع کیتے پوچھ دے آدھی خیر تہے آدھی اوہ جھا چما جتا شمر دیاں ضربہ چلنی ہے جیڑی توردہ نہیں دے کسر دی او بھرا پوچھدا کی میں دے دی رہی ہے انشاءاللہ اپنے غمچ کا دہنا رہا میں چاند منٹ قبلہ حافظ صاحب آگئن ممبر پیا چھڑے دا جیڑی توردہ نہیں دے دی او پوچھدا کی میں دے دی رہی ہے زندہ رہ گئی ہے تے پوچھدا دے دی رہی ہے تیرے کل پوچھدا اس ویلے کیڑا منظر آ جڑا ٹکڑا تے دید پئیے بھیرا دی لاشئی پتھراں دا ڈھیرا دیکھن علی زینب مرحبا مرحبا شلا اپنے غمج کجان رویں جڑا ساریاں بھیڑا بھیراما دیاں لاشاں تے آمین منظر کہڑا ہوندے تلے تابوت تے بھیرا دی لاش اتے کربلا دا سونا کفن ہوندے جڑا زینب یہ تلے گرم زمین آئی اتے بھیرا دے ٹکڑے ہیں نہ اتے پتھراں دا ڈھے مرحبا مرحبا حوصلے دنال حالے تیرے کل پوچھ دن جو دوسر رون دے کیوں ہی وے تیرا دل دکھے مینو معاف فرماوے دو اوکھیاں روایتاں پڑھنا چاہدا جڑا زینب بھرا دی لاش دے نیڑے آئیے روایت آدھیے ای میں جھان پئیے جی میں درخت تو میوہ توٹ کے ڈھاند آئے بھرا دے ٹکڑا تے منہ انج رکھ دی آئی آدھی آئی میرے نال علا زینب شام پئیوے دیا اجرکم اللہ اجرکم اللہ ہائے 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 اپنے غمج کجانروں میں نہیں پڑھدا بھین وین کیڑے کی دن میں نہیں پڑھدا بھین لاش کی میں چھوڑیے میں نہیں پڑھدا اٹھاتے سوار کی میں ہوئین کڈا ڈٹھا نے جڑے گھاری کے جوان دا جنازہ ہوئے آخری ویلے جڑا کفن پوا کے ویڑے چ رکھ دین بہنا ماتم کریں دین دھیاں اتنا رو دین قوم دا بزرگ اگھاں بدھ دے آدھے جنازہ چاہو متا بھین مر وجے جلدی کرو متا کوئی پردہ دار مر نہ ونجے ولا ولا چہرے تے کفن پیدن بھیڑا کفن ہٹے دین بزرگ کفن پیدن آپ دسا دیکھنا لی اصغر دی ماہی نیزے دی چوجتے رباب دے بجرے دا سارا اکبر دا سارا دیکھنا لی لیلہ مرحبا شلا اپنے غمت کجانروں میں اللہ برادر دائے تمام اپنی بارگاہ قبول فرماوے اللہ قبلہ سید صفدر شادی زندگی دراز فرماوے اللہ توادے مرحومین کو حسین دی مادی شفاعت عطا فرماوے بس آخری جملہ پیا پڑھنا جڑا مسجد حنانا آئیے مسجد حنانا آئیے علی دیاں دھیاں مسجد جوان بیٹھیاں کوفے دا شہرہ دہدیاں پیانا سامنے پتران دے سار نیزاں تو لہے دیان ایک کمینے زمین تے سٹ چھڑے دیان ماما جھولی برائی بیٹھیاں حال آدیاں نہیں تھا رکھیا سارے جوانہ دے سرا دیا بے حرمتیاں حوصلے دنال میں دو روایتاں پڑھنا چاہتا اپنے غمج کجانروں میں جڑا رات گزر گئیے دربار سج گئے ہائے ہائے کوفے دا دربار بھی پڑھنا میں نو معاف فرمائے روایت آدھیے مولی صاحب قبلہ روایت آدھیے اے شمر کمینہ علی
دیاں دھیاں کو دروازے کلو بھینے جدا علی دربار لہا علی آلے رستے کنو علی دیاں دھیاں رسیاں پاکے وال کھلے ہوئے چادرہ لوٹا مرحبا مرحبا اپنے امت کرانا روئے ایک کوفے دی عورت آئی جڑی مکان دی چھت چڑی کھڑی آئی دودھیاں نالن پتھران دی جھولی بھری ہوئی آئی انہیں پتھر چاہ کے ارادہ کی تیسا دید پئیے حسین دی 4 سالہ دی دھی سکینہ تے دھیاں کو نال لا کے لہ آئیے آدھیے پتھر نم مارا لگ دے کوئی شریف آگے لگ دے شامیاں کا شریفان دا گھر لوٹ چھوڑا ہے آدھیے منت لا میڈیا دعا ماہلا دعا مانگا پہلی دعا میڈیا دھیاں ہی میں یتیم نہ ہوئے جی میں تو تھائیے سکینہ آدھیے دوجی دعا داسا آدھیے مدت ہو گئی ہے میں زینب کو نہیں دکھا مگ دعا میں کو قسمت مدینے گھن ونجے مسوم آدھیے اسے درباری زینب مل ونجے آدھیے قیدن نہ ہو گیا میں تماچا مارا ان جس ماحول زینب نہیں آ سکتی